بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرنی ہیں دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو بیانات کا سلسلہ تھا سیاستدانوں سے عسکری قیادت کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے، وہ تھم نہیں رہا۔ اس میں بڑی نئی نئی باتیں نکل رہی ہیں، بڑے نئے نئے تذکرے آ رہے ہیں۔ اب کل جو ہے نا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو JUIF کے رہنما ہیں، انہوں نے بڑا ایک اہم بیان دیا، اس بیان نے تہلکہ مچا دیا۔ اس کے بعد جناب وہ شیخ رشید صاحب تو ویسے ہی جاری ہیں، ان کو پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مبینہ طور پہ اس گندا کھیل کھیلنے کی ڈیوٹی پتہ نہیں کس نے دی ہے۔ میں نے کچھ دوسری طرف سے پوزیشن کی طرف سے بھی ذرائع سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے نقوی صاحب جب ہم نے پول کھولے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ اور جناب دوسری سٹوری آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت ہی ایک قریبی ساتھی گرفتار ہوئے ہیں، اور وہ جو قریبی ساتھی گرفتار ہوئے ہیں اسی ساتھی کو تو PTI والے، PTI کی حکومت، KPK کی حکومت، عمران خان صاحب خود تعریفوں کے پل باندھ چکے ہیں، خود میڈل دے چکے ہیں، خود اپریسیشن لیٹر دے چکے ہیں۔ وہ ساتھی ہیں۔ یہ بڑی مزے کی سٹوری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے، آ جائیے جناب پہلی بات پہ، کہ یہ جو ایک تھم نہیں رہا سلسلہ اور باقاعدہ جاری ہے اور روز کو نیا انکشاف ہو جاتا ہے، یہ ایسی صورتحال حکومت کے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے جناب۔ جی ہاں، کیوں؟ اس وجہ سے یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ چیز بیک فائر کر جائے گی، بہت نقصان ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اداروں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا، بہت غلط کھیل چل پڑا ہے، لیکن حکومت کے لیے اس لیے حوصلہ افزا ہے کہ توجہ نہیں جا رہی نا جناب دوسری طرف، کدھر؟ گورننس کی طرف، پور گورننس کی طرف۔ ٹھیک ہے، میں اب اس کو پور کہوں یہ پتہ نہیں کیا، کوئی ہو تو پور تو گورننس وہ ہوتی ہے نا جو بہت ہی جو ہے نا ماٹھی قسم کی گورننس ہو، یہ تو گورننس دفن ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں جناب کہ بجلی ₹1.62 فی یونٹ مہنگی ہو گئی۔ وزیر اعظم صاحب نے تو خیر مبارکباد دی تھی نا 14 اگست کو، آپ کو یاد ہے نا کہ جی میں قوم کو مبارکباد دے، 2-3 مبارکبادیں انہوں نے دی تھیں، یوم آزادی کی بھی کوئی 1-2 اور بھی، تو میں قوم کو یہ بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ بس بجلی کی کمپنیوں کے ساتھ جو ہے نا یہ جاری ہیں، ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب بجلی سستی آئی، اب بجلی مہنگی ہو گئی جناب۔ ٹھیک، یوٹیلیٹی سٹورز پر متعدد اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں، یہ بھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی کل، ₹17 فی لیٹر تو کوکنگ آئل مہنگا ہو گیا ہے۔ 94 ادویات یعنی 94 دوائیاں 262% تک بڑھ گئی ہے اس کی قیمت۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی دوائی ₹100 کی تھی نا، تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ وہی دوا آپ کو ₹362 کی ملے گی۔ اب یہ کس طرح کا غضب ہے، کس طرح کا ظلم ہے، کس طرح کی ستم ظریفی ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا یہ سن لیں، بخار، سر درد، ملیریا، امراض قلب، شوگر، گلے میں خراش، فلو، پیٹ درد، آنکھ، کان، دانت، منہ، بلڈ پریشر، ان ساری چیزوں کی دوائیاں مہنگی ہوں گی، اور 262% تک مہنگی ہوں گی۔ ایک لطیفہ سناؤں آپ کو، جواز کیا پیش کیا گیا جناب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کی طرف سے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشیر صحت ہیں کہ مارکیٹ میں دواؤں کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اتنی نااہل ہے اور اتنی فیل ہو چکی ہے کہ جس چیز کی مارکیٹ میں دستیابی یقینی بنانی ہے، ضروری ہے اس کو مہنگا کر دو۔ اب اگر آٹا آلریڈی ₹90 کا مل رہا ہے، یہ مارکیٹ سے غائب ہو تو حکومت کہے گی 190 کر دو، دستیاب کر دو۔ اب آپ اس میں یہ تو ستم ظریفی ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ یہی قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ کمپنی یہی چلے گی، بھلے عوام کا بھرکھس نکل جائے، ٹھیک ہے نا، کمپنی یہی چلے گی۔ آج جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پہ، انہوں نے کل ایک ٹی وی شو میں، آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھ لیا ہوگا، انہوں نے ایک ٹی وی شو میں جناب انہوں نے ایک بیان دیا، اور ان کا ایک انٹرویو تھا نجی ٹی وی پر۔ انہوں نے کہا کہ دھرنے کے دوران جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں بلایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ مارچ آپ نہ کریں۔ اچھا، لیکن یہ بیان اس سے بڑا نہیں، یہ اگلا بیان جو انہوں نے دیا نا، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے یعنی پاکستان کے آرمی چیف نے ہمیں یہ کہا تھا دھرنے کے دوران، یہ ابھی جو پچھلے نومبر میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا کیا تھا اسلام آباد میں، تو کہا کہ ہمیں بلایا
اور ہمیں منع کیا کہ یہ مارچ آپ نہ کریں، اور پھر اس کے بعد ہم سے یہ کہا جنرل باجوہ صاحب نے کہ ہم جو کچھ نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ اب اینکر نے اس جملے کو دہرایا کہ مولانا صاحب یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، اس کو دہرائیں، ذرا دہرائیں تاکہ سب سن لیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کہیں کوئی غلط سنا ہو جا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، پھر انہوں نے دہرایا کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم جو کچھ نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ ابھی تک اس کا جواب کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا تھا نا یہ کھیل بہت خطرناک شروع ہوا ہے۔ یہ جس نے بھی شروع کیا ہے، یہ کہنے کو تو یہ ہے نا کہ جناب انہوں نے کہا کہ ہم شریف فیملی کو بدنام کریں گے، وہ تو پتہ نہیں کتنے بدنام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ادارے بڑے بدنام ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کس نے کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ میں تو بالکل ہی نہیں چاہوں گا، بلکہ میں نے اپنا ایک ٹویٹ کر کے بھی یہ مطالبہ کیا، اور اس مطالبے کو بہت سارے لوگوں نے یقین کیجئے کہ اس کی تصدیق کی اور ساتھ دیا کہ میں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب نے پاک فوج کو سیاست میں گھسیٹنا شروع کر دیا ہے، اس پر شیخ رشید صاحب کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ آپ اس مطالبے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جناب یہ جو خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں، اب وہ خود ساختہ ترجمان صاحب کہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کہ ابھی تک تو ملاقاتوں کو سلسلہ کھولا ہے، ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کیا تو قیامت آ جائے گی۔ بھائی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹیلی فون ڈیٹا شیخ رشید صاحب کو کس نے دیا ہے، اور کس قسم کا ٹیلی فون ڈیٹا ہے، اور کون یہ کالیں ٹیپ کرتا ہے، اور کس نے وہ ڈیٹا دیا ہے، اور ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ دھمکی دیں کہ ٹیلی فون ڈیٹا ہم نے جب ریلیز کیا۔ اب دوسری طرف سے بھی یہی ہے کہ آج اسی وجہ سے رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید نے ہی بھانڈا پھوڑنا ہے، تو پھر دوسری طرف سے بھی جواب آئے گا۔ میں نے بھی کچھ بات کی جناب اپوزیشن کے بڑے زوما سے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ نقوی صاحب اگر یہاں سے ادھر سے پھر پول کھولا نا تو چیخ مریخ تک جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ظاہر ہے جو پاکستان کے راز ہیں وہ تو نہیں کھولیں گے، لیکن وہ ہمیں بہت بڑوں کے اور بھی بڑے راز ہیں نا، وہ تھوڑے سے لیک ہوئے نا تو مریخ تک چیخیں جائیں گی۔ اب میں ایک بات بتاؤں، ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے جب وہ JIT میں پیش ہوئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے سینے میں بڑے راز ہیں، ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ راز اگل دیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ پاکستان کے وفادار ہیں، وہ ایسے راز نہیں اگلیں گے، اپنے اوپر سہ جائیں گے سب کچھ، لیکن ایسے راز نہیں اگلیں گے، لیکن ان کو مجبور نہ کیا جائے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم ہے، ان کے بہت سارے وزراء رہ چکے ہیں، ان کے بہت سارے اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، ان کے بھائی بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کے باقی بھی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو 3 دفعہ کے منتخب وزیر، ان کی اتنی لمبا ایک عرصہ ہے، تو کیا ان کے پاس کوئی راز نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے پاس کوئی راز کی باتیں نہیں ہوں گی؟ اور اگر انہوں نے بھی ادھر سے اگلنا شروع کر دی، یہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے یہ آیا کہ جناب محمد زبیر صاحب آئے تھے، انہوں نے ملاقات کی تھی، انہوں نے فلاں کے بارے میں بات کی تھی، اور اگر دوسری طرف محمد زبیر صاحب نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، یہ بھی مولانا صاحب نے جو 1-2 روز پہلے ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ اسی جو پارلیمانی رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی جنرل باجوہ صاحب سے اور DGI-SI سے، جو انہوں نے تجاویز دی کچھ، ان کو پارلیمانی رہنماؤں نے مسترد کیا، تو یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب، تو یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ تو اب میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو گندا سلسلہ چلا ہے، یہ جو خطرناک سلسلہ چلا ہے، اگر اس کو روکا نہ کیا، بلاول صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ شیخ رشید جن کا ترجمان ہے وہ اسے چپ کرائیں۔ پتہ ہے بھائی، اب آصف علی زرداری صاحب وہ پریزیڈنٹ رہے، ان کے 2 وزرائے اعظم رہے انہی کے دور میں، راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے، کیا آپ جانتے ہیں یا آپ کے خیال میں ان کے پاس کوئی راز نہیں ہوں گے؟ کیا نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم رہے ان کے پاس کوئی راز نہیں ہوں گے؟ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس
کوئی راز نہیں ہوں گے. تو یہ میرے بھائی یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. آپ یہ شیخ رشید صاحب میں نے کل بھی یہی کہا تھا کہ آپ پرائی مرغی مارنے کے لیے اپنی دیوار گرانے کے چکر میں ہیں. بھائی جن کے ووٹرز اور سپورٹرز ہوتے ہیں نا، جن کو معلوم ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ ان کو جس طریقے سے نااہل کیا گیا وہ بہت ہی کنونسڈ ہیں. ان میں تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ ان کو بدنام نہ کر پائیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اداروں کو گھسیٹ رہے ہیں. اب آرمی چیف صاحب نے خود کہا کہ سیاست میں نہ گھسیٹا جائے پاک فوج کے ادارے کو، اور شیخ رشید صاحب گھسیٹ نہیں رہے، رود رہے ہیں باقاعدہ. ان کو کوئی چپ کرانے والا نہیں ہے. اور یہ گندا کھیل جب تک جہاں تک آگے چلے گا آپ دیکھ لیجئے گا. بھائی آ جائیں جناب مولانا صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، وہ گرفتار ہوئے. یہ ساتھی کون ہے میں آپ کو بتاؤں گا. اس ساتھی کی کیا کیا تعریفیں کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی والے، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کو کون سے انعامات اور تعریفوں سے نوازتی رہی، اور عمران خان صاحب ان کی کون سی تعریفیں کرتے رہے. اس ساتھی کا نام ہے موسیٰ خان. اس کا تعلق ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے، اور یہ ڈی ایف او ریٹائرڈ ہیں، یعنی ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر. ٹھیک ہے. یہ ہوا کچھ یوں کہ جب یہ بلین ٹری سونامی، میں ایک تو یہ حیران ہوں کہ پتہ نہیں سونامی ہر ایک چیز میں کیسے رکھا جاتا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے، یہ حکومت سے پہلے کی بات ہے جب ابھی وہ اپوزیشن میں تھے، عمران خان صاحب سے ملاقات کی تو پھر طارق جمیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے کہا کہ بھائی اس سونامی کو ہٹاؤ ہر ایک پروجیکٹ کے نام سے، کیونکہ سونامی تو تباہی اور بربادی کا نام ہے. میں اللہ معاف کرے مبینہ طور پہ بادی نظر میں لگ وہی رہا ہے کہ جس طرح سے نام رکھا گیا تھا نا سونامی، وہ تباہی بربادی ہی لا رہے ہیں ہر ایک چیز میں. معیشت کی وہ بھرکس نکل گئی ہے، آپ چیخیں نکل رہی ہیں عوام کی، تو پھر وہ سونامی ہے نا، پھر تباہی بربادی ہے نا. ان کو کہا گیا جناب 2 کروڑ پودا لگانے کا ٹارگٹ دیا گیا، لیکن جب 2013 میں جب ان کی گورنمنٹ آئی نا، اب ٹارگٹ تو دیا لیکن فوری طور پہ چونکہ ان کا بیٹا مولانا فضل الرحمان صاحب کا پرسنل سیکرٹری تھا اس وقت بھی اور اب بھی ہے، ٹھیک ہے نا، بڑا بیٹا یہ موسیٰ خان صاحب کا، تو وہ جناب اس بنیاد پہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی افیلیشن کن کے ساتھ ہے، اس بنیاد پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 2013 میں موسیٰ خان صاحب کو او ایس ڈی بنا دیا. برداشت تو یہ ہے نا، برداشت کی حد تو یہ ہے نا کہ یہاں پہ وہ انصر صاحب جو کہ اسلام آباد کے میئر ہیں، ان کا تعلق نون لیگ سے، ان کو 2-3 مرتبہ سسپینڈ کر چکے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے آ گیا دوبارہ. یہ عدم برداشت کی یہ مثالیں ہیں، میں اور بھی دے سکتا ہوں. پی ٹی آئی گورنمنٹ نے موسیٰ خان کو جو 2013 میں آئی او ایس ڈی بنا دیا، یعنی یوں سمجھ لیں کھڈے لائن لگا دیا. اس کے بعد 1 2 3 4 نہیں، پورے 5 ڈی ایف او آئے اور چل دیے. ٹھیک، 5 ڈی ایف او ٹارگٹ انہوں نے پورا نہیں کر سکے، وہی پودے لگانے کا. ٹھیک، 5 ڈی ایف او، 5ویں ڈی ایف او نے تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ لکھ کے دیا کہ بھائی مجھے یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے، ٹھیک، مجھے نہیں چلنے دیتے یا جو بھی ہے. اب اس کے بعد تقریباً 1 سال تو گزر گیا. سیکرٹری فارسٹ نے پھر موسیٰ خان کی سمری موو کی کہ جناب اس کو ڈیرہ اسماعیل خان میں دوبارہ لگایا جائے. اب ایم این ایز، ایم پی ایز، تحریک انصاف کے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب یہ کہا جائے گا کہ آپ تو مولانا صاحب کا بندہ، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے. وہ واقعی ثابت ہوا کہ ان کے پاس بندے تھے ہی نہیں کسی چیز کو چلانے میں، اب بھی ثابت ہوئی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب انہوں نے جیسے شور مچایا، عمران خان صاحب نے سیکرٹری فارسٹ کو بلا لیا، ان سے کہا کہ کیا مسئلہ ہے. تو سیکرٹری فارسٹ نے عمران خان صاحب کو بریف کیا. یہ ذرا سنیے گا، بڑی دلچسپ باتیں ہیں. عمران خان صاحب نے کیسا ٹویٹ کیا تھا موسیٰ خان کے حق میں. اب جناب سیکرٹری فارسٹ نے کہا کہ خان صاحب، اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے نا 2013-2014 میں اس طرح سے، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ چلے اور یہ کامیاب ہو، پھر تو مجھے موسیٰ خان کو ڈیرہ اسماعیل خان میں لگانے دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ فیل ہو تو پھر ہمارے پاس اس طرح کا کوئی اور بندہ نہیں ہے، پھر آپ جس طرح سے کہیں وہی کر لیتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ ان کو لگا دیں. موسیٰ خان کو دوبارہ جناب ڈی ایف او ڈیرہ اسماعیل خان لگا دیا گیا، اور اخبارات نے، مقامی اخبارات نے یہ ہیڈنگ لگائی کہ ٹارزن کی واپسی، مرد بحران موسیٰ خان محکمہ جنگلات پہنچ گئے. یہ تقریباً کو 2014 کے اینڈ یا 2015 کی بات تھی. اب سال تو گزر چکا، ٹارگٹ جو 90% ٹارگٹ تھا وہ نامکمل، اور سال کے کو 1.5-2 مہینے باقی تھے.
ان 1.5 مہینے میں، اس 1.5 مہینے میں موسیٰ خان نے 100% ٹارگٹ مکمل کیا، جو پورا سال کسی سے نہیں ہو سکا، اس نے 1.5 مہینے میں پورا ٹارگٹ مکمل کیا۔ اس سے وہ سارا محکمہ بڑا خوش ہوا، سیکٹری بڑا خوش ہوا جناب۔ انہوں نے مردان کا، بنو کا، کوہاٹ کا جو انکمپلیٹ ٹارگٹ تھے نا، وہ بھی ان کو ڈال دیا اور انہوں نے وہ بھی کمپلیٹ کر کے دے دیے۔ سیکٹری نے بڑی شاباش دی، بنو ڈویژن کا انہیں اضافی چارج بھی دے دیا۔ دسمبر 2016 میں موسیٰ خان کی ریٹائرمنٹ آ گئی۔ ان کو سیکٹری نے کہا آپ نے نہیں چھوڑنا، آپ کو ہم جو ہے نا ایکسٹینشن دیں گے، ٹھیک۔ چیف سیکٹری اور سی ایم اور عمران خان صاحب سب کی جناب مشاورت سے یہ ہوا کہ موسیٰ خان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے دو، وہی جن پہ یہ تھا نا کہ یہ تو مولانا فضل الرحمان کا بندہ ہے، ٹھیک، اچھا ان کو ایکسٹینشن دے دو اور ساتھ انہیں کوارڈینیٹر بنا دو ساؤتھ ریجن کا، فارسٹ کا، ٹھیک۔ لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی، وہ کہتے ہیں نہیں میں ریٹائر ہو گیا ہوں، بس میں نے کافی سروس کر لی ہے، اب میں بس ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، اور میں پھر جو ہے نا ظاہر ہے اب ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی وہ پہاڑپور ڈویژن کے پہاڑپور تحصیل کے، ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل ہے پہاڑپور، اس کے وہ امیر بھی ہیں جماعت کے JUIF کے، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ریٹائر ہو گئے۔ اب اسی بندے موسیٰ خان نے، سنیے گا ذرا یہ بڑی دلچسپ بات ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی سینکڑوں کنال فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی زمین قبضہ مافیا سے چھڑائی۔ ایک دلچسپ بات بتاؤں میں آپ کو، خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے 11 اگست 2016 کو ایک ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ میں کہا تھا کہ KP لیڈنگ بائی ایگزامپل، آفٹر 30 years فارسٹ ڈپارٹمنٹ گیٹس بیک اٹس 400 کنال انکروچڈ لینڈ ورتھ بلینز ان ڈیرہ اسماعیل خان، کہ بھائی خیبر پختونخوا نے تو ایک مثال قائم کر دی ہے کہ 30 سال کے بعد محکمہ جنگلات نے اپنی 400 کنال قبضہ مافیا سے واپس لے لی، جن کی قیمت اربوں روپے میں ہے۔ خان صاحب نے داد دی، اور یہ کس نے لی تھی؟ یہ موسیٰ خان نے لی تھی، وہی موسیٰ خان جناب جس کو پرسوں پشاور جاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کیا گیا، نیب نے کچھ سوالات بھیجے تھے، سوال نامہ بھیجا تھا، وہ سوال نامہ وہ جمع کروانے جا رہے تھے، اور پشاور کے قریب ہے متنی چیک پوسٹ، جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو جناب پکڑ لیا نیب نے۔ یہ حالات ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے ڈپارٹمنٹ یعنی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں تھی، صرف یہ کہ ان کا چونکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ ہے، مولانا فضل الرحمان کے وہ قریبی ساتھی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کا بیٹا مولانا فضل الرحمان کا پرسنل سیکٹری ہے، اور اب چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سکرو کسے ہیں، اگلی جو ویڈیو بناؤں گا اس میں بتاؤں گا کہ گرفتاریوں کا کیا کیا چانس ہے، پہلے کون گرفتار ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیا نظر آ رہا ہے، بہت ہی انشاءاللہ اہم ویڈیو، انتظار کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔